سب چلی شفیع روز قیامت محمد اصغری محمد پاکات صلوات اللہم صلی علی سر ہے نبی کا تو کھاتا ہے علی کا کھاتے کے تلے ہاتھ حسین بن علی کا حسین چاندی ذات تلوار دکھا جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد دان ورندنیے تیر زمینے نواز رسول جگر پوش فتحول دل بند مصطفیٰ شہید نینوا اپنے سارے یار انصار رائے خدا میں قربان کر بیٹھن تبہ کربلا تبہ کے امام نے حال میں ناصر نیون سرنا دی آواز بلند کی دیئے یا رباب سے چند علی اصغر نے اپنا پینکا چھوڑا ہے اپنی معصوم زبان نال حق الماری اسبابا غریب نہ صدا جب میں اثر موجود ہاں سارے بیبیاں سنیں رباب سے خیمے میں چاہیے سین جنب آلیہ آدیے اما فضا ون میدان ایک میرے بلا حسین دعا جلدی خیمے میں چاہے لیکن کوئی مزدور مر ویسی سین فضا کا قدم خیمے تو بہ رہے یا میرے امام دی نگاہ پئیے پر میرے نمہ فضا میری چیزیں بہر کیوں آ گئی ہیں بی بی رو کے پمیں دیئے اے قبلہ کعبہ سردان دے تکو کیڑے حال سنا مایوس ہو کے ماں اصغر دی بیٹھی چھوڑ پگھے دیاں لاما او معلوم اٹھنے سادات تے اج لے گئی موت پچھاواں ہاتھ رکھ پتراں دیاں نبضاں تے وہ بچنیر وہیں دیاں ماما میرا مظلوم خیمے دے اندر آئے معصوم پت کو ہتھاں تے چاہے شہادت خشک لب پہ ہدے ہن امام کن لاوے آواز پیاں دی بابا میں بھی جنگ کرے نا جنگ کا نام ہے یا میرا امام دین سے بیٹھے تے اٹھا بھی ہے پوس دا منہ چم کے آتا ہے او خاتون دینو دا سرمایا آج شوق دیا ہی جنگ دا کل ٹروائیں دوں تاں بہتر آؤں میں کو وقت پیا ایک رنگ دا مجلس کے لیے تاج ہے شبیر کی مجلس جان بہت ہی قیمتی مصرے کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن موضوع سخن آج ہے شبیر کی مجلس مجلس کے لیے تاج ہے شبیر کی مجلس تہذیب کا ایک راج ہے شبیر کی مجلس اسلام تیری لاج ہے شبیر کی مجلس تیری لاج ہے شبیر کی مجلس سچ ہے کہ اگر مجلس شبیر نہ ہوتی کیا سچ ہے جان جو اتنا بڑا میں آپ کو دینے لگا ہوں اگر آپ پوری زندگی اس پہ داد دیں تو آپ کی داد کم ہوگی مصرع بڑا قیمتی ہے میں کہہ رہا ہوں سچ ہے کہ اگر مجلس شبیر نہ ہوتی امکان میں قرآن کی تفسیر نہ ہوتی اللہم صلی علی محمد وآل محمد شبیر کی مجلس ہے شریعت کا صدف بھی شبیر کی مجلس ہے شریعت کا صدف بھی توحید کی باتیں بھی رسالت کا شرف بھی قسمت کا بیان تذکرہ شاہ نجف بھی شبیر ہے شبیر کی مجلس کا ہدف بھی اور یہ سچ بھی نکلتا ہے مورخ کے کلام سے
بھائی جان کئی بار مجلس میں دیکھا جاتا ہے کہ موضوع باتیں ہوتے ہیں. آپ نے توحید پہ مجلس پڑھی ہے, آپ نے رسالت پہ مجلس پڑھی ہے, آپ نے امامت پہ مجلس پڑھی ہے, آپ نے ولایت پہ مجلس پڑھی ہے, آپ نے قرآن پہ مجلس پڑھی ہے. مجلس کس کی ہو رہی ہے؟ شبیر کی ہو رہی ہے. کوئی توحید پڑھ رہا ہے, کوئی رسالت پڑھ رہا ہے, کوئی امامت پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. اور میں منبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں یہ سب بھی نکلتا ہے وہ رب کے کرم سے. سب تذکرے موجود ہے شبیر کے دم سے. ایک وقت تھا جب وقت کا سلطان جلی تھا. بس دو مصرے اور میں نے پڑھنے ہیں, بہت سی باتیں تشریف فرما ہے. ایک وقت تھا جب وقت کا سلطان جلی تھا, وحدت کے دریچوں میں کہیں نور نبی تھا. ایک وقت تھا جب وقت کا سلطان جلی تھا, وحدت کے دریچوں میں کہیں نور نبی تھا. انوار نبوت کا مکین ایک ولی تھا, انوار نبوت کا مکین ایک ولی تھا. عنوان ولایت کا حسین ابن علی تھا, عنوان ولایت کا حسین ابن علی تھا. علامہ مدرسی فرماتے ہیں تقدیر کا مالک تھا یہ تقدیر سے پہلے, شبیر کی مجلس میں شبیر سے پہلے. آخری جملہ, حسین بادشاہ کی زیاری آمد سے پہلے ویسے انوار میں حسین کا تذکرہ ہوتا رہا. ایک مجلس سے شبیر ہوئی زیر کتابی. بس آخری جملہ بجن پریشانی ہونا میں چھوڑنے لگا ہوں. ایک مجلس سے شبیر ہوئی زیر کتابی, جس میں کے فضائل بھی حقیقت بھی ملا بھی, دشمن پہ تبرہ بھی ملنگوں پہ دعا بھی. ایک مجلس شبیر ہوئی زیر کتابی, جس میں کے فضائل بھی حقیقت بھی ملا بھی, دشمن پہ تبرہ بھی ملنگوں پہ دعا بھی, دشمن پہ تبرہ بھی ملنگوں پہ دعا بھی. سامنے تھے اگر 5 تو ذاکر تھا خدا بھی. سامنے تھے اگر 5 تو ذاکر کا خدا بھی. امکان کو اس نے یہ قصیدہ بھی سنایا. بیجان قصیدہ اس نے پڑھا ہے, حدیث قصہ ساروں نے, اور حدیث قصہ لے آؤ, کھول لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے, پڑھا ان 5 کا ہے. 5 چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت اللہ فرما رہا تھا یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مبنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا طیرا یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب. حدیث کتاب سے لے کے گرامر کی ساری کتابیں سامنے رکھ کے ترجمہ دیکھ. اگر ترجمہ غلط ہو تو میرا خطرناک ہے, اگر صحیح ہو تو آپ نہ بولیں یہ آپ کی کرم نوازی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں امکان کو اس نے یہ قصیدہ بھی سنایا. کیا اور تم کیا بولو, میں نے تمہیں ان 5 کے صدقے میں بنایا. موجود اپنے موجود غیر موجود حسین شریفہ نے سارے قائم کچھ سوار ہو گئے. نمازیوں کا منہ جناب رسول خدا کھانے کا پہلے پاسے, حسین کا منہ بچے کا پاسے. حیران لوگ دے دن کیا ہوا, سجدہ بن گیا, دیر کیوں ہو گئی. اور گزرتا یہ نماز میری حسین میرا ناتی محبوب ملولے حسین کو جائیں ناراض کتا مجھے نہیں نماز قبول ہے. جناب قصیدہ سنا ایک مومن میں پڑھتا سمی فرمائش ہے جب بھی آوے میں بھی فرمائش کو بکرا اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام. میں اپنے حبیب کو سائر کرائی مسجد حرام کو گھن کے مسجد اقصی تک.
کہانی معراج کی رات کی ہے، کہانی معراج کی رات کی ہے، سنا کر اس رات میں خدا نے یار نبی سے ملاقات کی بلند صلوات عزاداران مظلوم کربلا جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں، تمام عزاداروں کی محافظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام مومنین و مومنات جو مجلس عزا میں شریک ہیں، اپنی سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جو دوست ادھر بیٹھے ہیں گزارش ہوگی کیونکہ سامنے جگہ بالکل خالی ہے، زحمت نہ سمجھیں تو سامنے آ جائیں، کیونکہ اس طرح بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور سننے والوں کو بھی۔ صلوات بھی پڑھتے رہیں اور ذرا سامنے تشریف لائیں۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات العلی الذی بینہما تحت الثری الذی فلا یری وکرما فشهده النجوى وله الحمد فی الآخرة الأولى والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب وقار والسقينة المدفون بأرض المدينة مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري ذكري ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات۔ ارباب ایمان، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، دعا ہے اللہ رب العزت مولا حسین کے صدقے میں ہمارا اس مقدس مقام پر مل بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات مجلس عزا میں شریک ہیں، خدا سب کی دین و دنیا کی حاجات کو پورا فرمائے، خدا تمام عزاداران حسینی کی محافظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اس عزاداری کے اصلی وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جس مقصد کے لیے مولا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ ہمیں اس مقصد یعنی دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں بات اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ انسان کو
مولا علی کی سیرت کو سمجھتے ہوئے اپنے خالق کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہیے۔ حدیث پیغمبر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یا علی من عرفک فقد عرفنی من عرفنی فقد عرف اللہ۔ اے علی جس محفل میں تیرا ذکر ہوگا لوگ تیرا ذکر سنیں گے، تجھے پہچانیں گے، تیرے فضائل سنیں گے، تیری معرفت حاصل کریں گے۔ ان کے دلوں میں کچھ یاد رکھیے قبلہ، کسی سے محبت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ہے جتنا زیادہ اس کے سامنے کسی کی تعریف کرتے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آج دنیا پوچھتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ذکر علی کیسے زندہ ہے، کیسے پہنچ گیا۔ اس کی سادہ سی دلیل پہلی تو یہ ہے کہ اس ذکر کا محافظ خود خدا ہے، اور دوسرا حسین مولا کے عزادار علی کے حقدار ہیں کہ جو اپنی محفلوں میں جتنا زیادہ ذکر علی کرتے ہیں اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں محبت علی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جو فرمانے تو میرا دل چاہتا ہے، پروگرام تو میرا کچھ اور تھا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ گزشتہ رات کی جو گفتگو ہے اس کو مکمل کر دوں، اور وہ ہے عبادت علی۔ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، ہم نے خالق سے کیسے دعا کرنی ہے، ہم نے خالق کی بارگاہ سے کیسے مانگنا ہے، یہ طریقہ ہمیں مولا کائنات نے سکھایا۔ اور یقین جانیے بڑی سادہ سی بات ہے، اگر کربلا کے پیغام کو سمجھیں تو کربلا کے پیغام کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ جنگ 9 محرم کو ختم ہو جانی تھی۔ یہ جنگ 9 محرم کو ختم ہو جانی تھی، لیکن 10 محرم کیوں ہوئی؟ کہ مولا حسین نے فرمایا بھائی عباس جاؤ، بے شک وہ میرے قاتل ہیں، لیکن انہیں کہو حسین ایک رات کی مہلت چاہتا ہے، اپنی جان اپنی زندگی میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خالق کی عبادت کے لیے۔ میں ایک رات کی مہلت کیوں چاہتا ہوں؟ اس کی جملہ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حسین کو اللہ کے ساتھ عشق تھا۔ آپ نے رات بھی سنا، اب بھی سنا شہادت حضرت امیر مسلم کے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 7 سال کا سن ہے یا 5 سال کا سن ہے، کہ اللہ ویسے عبادت کرنا اور بات ہے، دشمن تلوار لے کر کھڑا ہو اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں 2 رکعت پڑھنے دے، یہ اور بات ہے۔ تو مجھے کہنا پڑے گا یہ بی بی رقیہ کی تربیت کا اثر تھا، یہ بی بی رقیہ کی غور کا اثر تھا کہ بچوں کو پتہ تھا جب بھی مشکل پیش آنی ہے۔ اور میں اس جملے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ بچے کے گرائے مانگیا میں معاف کر دو، نہیں، بچوں کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، وہ قاتل کو بتانا چاہتے تھے کہ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگیں گے جس کی بارگاہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس کی مرضی ہوگی تو وہ بچا لے گا، ورنہ یہ جان تو اس کی امانت ہے، 5 سال میں لے لے یا 50 سال میں لے لے، جانا تو اسی کی بارگاہ میں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ موت کہ جو اللہ علیہ محمد کی اطاعت میں آئے۔ مجھے بتانے صاحبان فرض کر رہا تھا کہ عبادت کے لیے میرے مولا مظلوم کربلا نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ میں حسین ابن علی جی بھر کے اپنے خالق کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تاریخ عالم میں ایسا منظر ملتا ہے 3 دن کی بھوک ہو، 3 دن کی پیاس ہو، کربلا کا صحرا ہو، قبلہ صحرا کی یہ خاصیت ہے، ہم بھی صحرائی علاقے میں رہتے ہیں، گریب کی خاصیت ہے یہ بدن سے خون کو بھی چوس لیتی ہے، لیکن اللہ اکبر کیا کہنے، مولا حسین کی عظمت کے اور اصحاب حسین کی عظمت کے عبادت وہی ہوتی ہے کہ دشمن تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔ یزیدیوں نے لکھا کہ ہم ساری رات رقص و سرور کی محفلیں سجاتے رہے، لیکن خیام حسین سے حسین اور اصحاب حسین کی یا تو اللہ اکبر کی صدا آتی رہی اور تلاوت قرآن کی
تو کربلا کا ایک پیغام بھی یہ ہے کہ جو حسین مولا سے محبت کرتا ہے اسے خالق کی عبادت سے پیار ہونا چاہیے، اسے اپنے خالق سے راز و نیاز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کریم زہرا کا ایک حکمت والا فیصلہ تھا کہ ایک رات کی مہلت دی ہے ہور کو، سمجھو کیجیے گا، ایک رات کی مہلت دی ہے ہور کو کہ ہور آخری رات ہے، حسین اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ساری رات سوچتا رہے کل یزید کے لشکر میں شامل ہونا ہے یا حسین کے ساتھ ہونا ہے۔ اور میرے مولا حسین کا یہی فیصلہ یزید کے جو لشکر کا ایک سپہ سالار تھا اور حضرت ہو اس کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ ساری رات سوچتا رہا میں کن کے ساتھ ہوں، ایک طرف درندے ہیں، ایک طرف وحشی جانور ہیں کہ جو جانوروں کو تیار کر رہے ہیں اولاد علی اولاد رسول کے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے، شراب پی رہے ہیں، رقص و سرور کی مانگتے ہیں، ایک طرف اللہ اکبر کی سزائیں ہیں۔ نجات کبھی نہیں ہو سکتی شرابی کی، نجات کبھی نہیں ہو سکتی بدبخت کی، جانور کی، نجات حسین کے دروازے پہ ہے۔ ادھر صبح اذان ہوئی، ادھر ہور کی قسمت پلٹ گئی۔ یہ عبادت خدا کا اثر تھا کہ صبح ہو گئے ہور بھی میرے مولا حسین کے ساتھ شامل ہوئے۔ عبادت ہے، مولا حسین اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دے رہے ہیں، حسین سے محبت کرنے والوں تم بھی عبادت کرو، تم بھی اپنے کردار کو بلند بناؤ۔ لوگ پروپیگنڈے کرتے رہیں گے یہ گھوڑوں میں پجاری ہے، یہ تو علم کا احترام کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ تو رافضی ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو کافر ہیں۔ میں کتنے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جس مذہب کے مطابق خدا جہنم میں ٹانگ ڈالتا ہوا نظر آئے وہ تو توحید پرست ہے، اور جس مذہب کا بانی علی یہ کہتا ہوا نظر آئے اے میرے اللہ اندھی ہو جائے آنکھیں تو تجھے دیکھے، یعنی کوئی آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ کسی نے کہا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میرا مولا فرماتے ہیں علی بغیر دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ اب یہ بندہ حیران ہوا کہ علی نے مجھ کو جملہ دے دیا، اب میں پوچھوں گا کیسے دیکھا؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم یہ کائنات فرماتے ہیں علی نے اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کائنات کا کوئی حال ہو جائے گا۔ اور سرکار عالم نے کیا یاد فرمایا، اے میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا، تو بھی نماز ایسے پڑھ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہو، یا تو یہ سمجھ کہ تو خدا سے بات کر رہا ہے، جی ہو گیا صلاۃ معراج المومن۔ معراج میں کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے باتیں کی، سیرت علی ہے، ذکر علی سے مزین کرو۔ کیوں؟ ذکر علی ہے جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، کبھی ہمارا دل بھی چاہا کہ ہم اللہ سے بات کریں، ایمان سے بتائیے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو حسین کا خالق ہے، جو علی کا خالق ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اس سے بات کریں۔ کیسے بات کریں؟ ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے لیے نہیں، ان آلات کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلات ہیں دنیا کے لوگوں کے لیے۔ جب وہ ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر سے 10 مرتبہ جواب آتا ہے، جی میرے بندے تیرا مالک حاضر ہے۔ کیا بات ہے؟ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مالک سے گفتگو کروں، باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے خدا مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا بندے
میسج دیا جائے نا کسی دوست کا، چٹا ان پڑھ ہو جو صرف یہ جانتا ہو سبز بٹن دبانا ہے کال اٹینڈ ہو جائے گی، سرخ بٹن دباؤں گا کال کٹ جائے گی، کوئی میسج آئے گا کسی کے پاس لے کر جائے گا پتر پڑھے گا میں تو چٹا ان پڑھ رہا ہوں. میرا دل چاہا ہے کہ جملے سرائکی میں بھی عرض کرتا ہوں پتر پڑھے گا میں تو چٹا ان پڑھ رہا ہوں، پترا گھن کے دے دیتا ہے کہ چلو کار کو ٹھیک راسی کار تو چنگی ہو پڑھے ہاں لکھا کیا ہے. کبھی تیرے دل میں یہ خیال آیا قرآن اٹھا عالم دین کی خدمت میں آ کہ بنا ایک آیت پڑھ کے بتاؤ تو صحیح میرا خالق مجھ سے کہنا کیا نہ تو محمد لکھا ہوئے ابتدا ڈھاکڑا دوست پتا کوئی خیر خبر ہوئے پتا کا طرح ارے دوستوں کو اتنا اہمیت دیتا ہے جنہوں نے یہیں تجھے چھوڑ کے چلا جانا ہے. قبر میں یا علی کام آئے گا یا قرآن کام آئے گا. گالی کی زیادہ کوڑیاں تو نہیں تھی نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بلند تر صلوات. جملہ ذہن میں آ گیا اور انشاءاللہ اگر ان دو چار باتوں کو ذہن میں رکھ لیا تو پورا محرم ایک طرف یہ 10 منٹ کی گفتگو ایک طرف. دعوے سے کہہ رہا ہوں اپنی ذات پہ دعویٰ نہیں ہے، جس کا کلام ہے جس کا فرمان ہے ان کی عطا پہ یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں پورا محرم ایک طرف ہوگا، یہ پیغام ایک طرف ہوگا. خدا کو یہ سمجھنا عمل کرنا، عمل کرو گے جب کبھی دل کو ٹھنڈک ملے سکون ملے ناچیز کے ہاتھ پر بھی دعا کر لینا کہ دنیا کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا اور بات ہے، اللہ اور علی کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا اور بات ہے. حدیث قدسی میں اللہ نے کچھ چیزیں فرمائی کہ میں نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے، لوگ انہیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں. میں نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے، لوگ کہیں اور تلاش کرتے ہیں. اچھا مجلس حسین کی آپ نے آنا تھا، اگر ایڈریس صحیح معلوم نہ ہوگا تو ساری رات خیرپور کی گلیوں میں گھومتے رہیں گے، کیا منزل تک پہنچ پائیں گے؟ نہیں. یعنی منزل تک پہنچنا ہے تو جگہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے اور وقت پر پہنچنا بھی ضروری ہے. اللہ کیا فرماتا ہے انی وضعت العزت فی اقامت اللیل والناس یضربون علی باب السلاطین. اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میرے حبیب مسلمانوں سے کہہ دے میں نے عزت کو نماز تہجد میں رکھا ہے، میں نے عزت کو اقام اللیل یعنی رات کو قیام کر کے جاگ کر کھڑا ہو کر میری بارگاہ میں جو عبادت کرے گا میں نے عزت اس کے لیے رکھی ہے. لوگ بڑیروں کے دروازوں پہ تلاش کرتے ہیں. اللہ کے کلام کو سنا لام یاجد ابدا، میرے الفاظ نہیں اللہ فرماتا ہے. نبی پاک نے فرمایا لام یاجد ابدا، عزت نماز تہجد میں ہے. رات کا ایک حصہ تیرے دوست کا فون آ جائے مجھے نیند نہیں آ رہی، مہربانی کر میرے پاس آ جا، بستر چھوڑ دے گا، آرام چھوڑ دے گا، 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھ جائے گا. وہ کہے دوست ہے مجھے کبھی کھانا کھلا دیتا ہے، کبھی بوتل پلا دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، کبھی مشکل میں 400 روپے کی مدد کر دیتا ہے تو تیرا خالق ہی کل ہے. کبھی اس کی رضا کے لیے بھی ڈالا ہے، کبھی اس سے بھی راز و ریاض کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے عزت کو جو عزت حاصل. اچھا مجھے یہ بتائیں
باقیوں کی بات جو یہاں پر میری بائیں میں نے جمع ہے یا ہم مرد جمع ہیں، ہم سب کی خواہش ہے یا نہیں ہم عزت دار بنے کیا اور دعا بھی کرنی چاہیے خدا حسین کے عزت کے صدقے میں ہمیں دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ رکھے. عزت چاہتے ہیں نا تو اللہ غیر کوئی بتا رہا ہے. ہم کہیں اور ٹکرے مارتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے آدمی سے تعلق ہوگا تو عزت ہوگی، گاڑی میرے دروازے پر آ کر رکے گی تو عزت ہوگی. لوگ کہیں گے فلاں چور اس کا دوست ہے، فلاں ملک اس کا دوست ہے. ارے دنیا دار اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دے گاڑیوں پر تیرے دروازے پہ آ کے رونا یہ عزت نہیں ہے. تیرے گھر سے اللہ اکبر تصویر ضرور کی آوازوں کا بلند ہونا تیرے لیے عزت کا باعث ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے عزت کو رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر جاگے، 10 منٹ جاگے، 20 منٹ جاگے، لیکن جاگے میری رضا کے لیے. ذرا اٹھ کر تو دیکھ، ذرا اس وقت اپنے مالک سے راضی نیاز کو کر کے دیکھ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں جو میری بارگاہ میں رات کو اٹھتا ہے، رات کو جھکتا ہے، جو میری بارگاہ میں رات کو اٹھتا ہے، رات کو جھکتا ہے، میں اللہ ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کسی دنیا دار کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. فی قامت اللیل، میں نے رات کی نماز میں عزت کو رکھا ہے. والناس یطلبون علی باب الامراء، لوگ امیروں کے دروازوں پہ تلاش کرتے ہیں. لم یجدوا ابدا، عزت کو کیسے پا سکتے ہیں. اور جملہ رکھوں اللہ کا سلام کا اسی طرح کا ایک اور جملہ رکھوں آپ کی خدمت میں. دوسرا جملہ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے انی وضعت الرفعۃ والدرجۃ الاولی فی التواضع والناس یطلبون فی التکبر لم یجدوا ابدا. اللہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے میرا درجہ بلند ہو، جو چاہتا ہے معاشرے میں میری عزت ہو، میرا مقام بلند ہو، اللہ فرماتا ہے تو بلندی چاہتا ہے تو جتنا جھکتا جائے گا. تواضع انکساری جھکنے میں ہے. تواضع کے الفاظ ہے تو انکساری اختیار کر. توجہ فرما لیں، تو جتنا مومنین کے سامنے جھکتا جائے گا، تو جتنا مومن کے سامنے عجز سے بات کرے گا، نظر کو جھکا کے بات کرے گا، کاندھوں کو جھکا کے بات کرے گا، ادب سے بات کرے گا، تو اس کے سامنے جھکے گا. میں اللہ ساری دنیا کو تیرے سامنے جھکا. لوگ کیا کرتے ہیں تکبر میں اپنے آپ کو بڑائی میں سمجھتے ہیں، سمجھتے کہ اکڑ کے چلوں گا، سینہ تان کے چلوں گا تو میری عزت میں اضافہ ہوگا. تکبر میں عزت نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں التکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے، جس طرح میں نے چادر کی ہوئی ہے، اگر کوئی آ کر میری چادر کو کھینچ لے میں اسے کھینچنے دوں گا کیا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں تکبر و ردائی، کس بات میں تکبر کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی بیٹے آکڑ کے نہ چلا کر. کس بات کی آکڑ ہے؟ پیسہ دینا ہے. کس بات کی آکڑ ہے؟ جوانی کی آکڑ ہے. جوانی سزا رہے گی اور خدا شاہد ہے اگر اکڑ کے چلے گا ایک وقت ایسا آئے گا عصا کے سہارے جھک کے چلے گا. اگر 10 سال اکڑ کے چلے گا اللہ مجھے 10 سال جھکا کے چلائے گا. دنیا میں بتا دے گا اکڑ کے چلنا اور بات نہیں ہے، جھک کے چلنا اور بات ہے. تکبر میں کچھ نہیں ہے. علم آ گیا تکبر کر لیا، لوگوں پہ پرواہ نہیں ہے، نمازی بن گیا. تکبر کی قسمیں ہیں، پیسے کا تکبر بھی ہوتا ہے، علم کا تکبر بھی ہوتا ہے، عبادت کا بھی تکبر ہوتا ہے. کوئی نمازی یہ نہ سمجھے میں بڑا نمازی ہوں، وہ تو بے دین ہے، وہ مشرک ہے، نماز نہیں پڑھتا. اگر وہ نہیں پڑھتا علیحدہ بات ہے، تو پڑھتا ہے تو بچا.
اور سنات کر دوں انی وقات الغنا فی القناۃ والناس یطلبون بکثرت المال لم یجدوا ابدا. اللہ فرماتا ہے ایڈریس درست کرو ورنہ خط کہیں اور جائے گا منزل تک نہیں پہنچے گا. میں نے غنا کو غنا سمجھتے ہیں تمنگری بے نیازی کسی کی پرواہ نہ ہونا. کسی کی کوٹھی ہے کوئی پرواہ نہیں. کسی کا پاس نوٹوں سے بھرا ہوا ہے میری جیب خالی ہے کوئی پرواہ نہیں. اس کو بے نیازی کہتے ہیں. خدا فرماتا ہے اے مومن اے رسول کے امتی علی کا پیروکار اگر تو غنا چاہتا ہے تمنگری چاہتا ہے لوگوں سے بے نیازی چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ہے اللہ پر بھروسہ کر. جو خدا اسے دے سکتا ہے وہ خدا تجھے بھی دے سکتا ہے. حسد نہ کر اس کا اچھا گھر دیکھ کے جل نہ جا اچھا رہن سہن دیکھ کے حسد میں مبتلا نہ ہو جا بلکہ تنہائی میں جا 2 رکعت پڑھ کر دعا کر میرے اللہ حسین کے صدقے میں مجھے دیا ہے مجھے بھی دے دے. والناس یطلبون فی کثرت المال. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو ہم بے نیاز ہوں گے. نہیں, اللہ فرماتے ہیں پیسہ زیادہ آنے سے بے نیاز نہیں ہوتا. اللہ کی محبت اور آل محمد کی محبت زیادہ ہونے سے بندہ بے نیاز ہوتا ہے. اللہ کر دوں سہن میں آ گیا قیمتی جملہ ہے. اگر اس پہ بھی عمل کر لیا ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں رہو گے. ہم ہویا نا وہ پیر ہے مجھے ملکہ لے بنو گا تو تھوڑی دے گا بیس چنگی دے گا پھر بتا شاید یہ بات نہ ہوتی لیکن یہ حسین کا دربار ہے حسین کے سب کے خیرات رکھ رہی ہے. مجھے بتایا سن کر عمل کرنا تمہارا کام ہے. تمہیں دنیا سے بے نیاز کرنا اس کریم کا کام ہے. عبداللہ ابن مسعود صاحب کے رسول ہیں. ان کا وقت آخر آیا اللہ نے ان کو 7 بیٹیاں عطا کی تھی. کتنی بیٹی؟ 7. بیٹا کوئی صاحب جائیداد بھی نہیں کوئی کاروبار بھی نہیں. وقت آخر آیا تیسرا خلیفہ آتا ہے عیادت کے لیے. پتہ ہے یہ علی کا غلام ہے. 7 بیٹیاں ہیں کسی ایک کی شادی نہیں ہوئی گھر میں کچھ ہے نہیں بیماری کی وجہ سے جو تھا لگ چکا ہے. جوان 7 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. سونے کے سکے 10,000 دینار اس کی 4 پائی پر رکھ کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو مستحق ہے غریب ہے تجھے دینا چاہتا ہوں. شان بے نیازی سے منہ پھیر کے کہتا ہے اسے اٹھا کے چلا جا. اٹھا کے چلا جا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اسے بے نیازی کہتے ہیں اسے تمنگری کہتے ہیں کہ پیٹ خالی ہو جیب خالی ہو لیکن انسان کا ایمان خالی نہ ہو. سبحان اللہ. حیران ہو گیا تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے لے لے اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا بیٹیوں کے لیے لے لے. کہا میری بیٹیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے. کون سا خزانہ دے کے جا رہے ہو جوان بیٹیوں کو کہ انہیں بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا میرے رسول نے کہا تھا میرے مولا علی نے کہا تھا جو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. میرے صادق رسول نے کہا تھا میرے سچے امام نے کہا تھا جو ساری زندگی سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا نہ کبھی بھوکا رہے گا نہ کسی کا محتاج ہوگا بے نیاز ہوگا. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے. لہذا میری بیٹیاں کسی کے محتاج نہیں ہیں.
مجھے فرما رہے ہیں سبحان اللہ گانا پسند آنے کے لیے خدا کو سلامت رکھے. کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کس مقام پہ کھڑے ہیں ہم؟ وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں ہم. آج تو کوئی کسی کو سلام کے بعد حال نہیں پوچھتا. حال پوچھیں گے تو مسائل کی پٹاری کھل جائے گی. مجھے لگتا ہے توجہ نہیں کرنا. ڈر کے مارے حال نہیں پوچھتے. ایک سنوں گا کب سنائے گا میرا یہ نقصان ہو گیا کچھ نہیں رہا بس بڑھ گئے پھر لٹ گئے پھر فلان پھر ڈمکان. یہ کیا ہے؟ یہ بے نیازی کی علامت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے مثلا 30-40 سال کی زندگی ہے 10-20 دن آزمائش کے آ گئے جیب خالی ہو گئی. کیا خیال ہے کسی بندے کے سامنے روئے گا بندہ دے دے گا؟ اللہ اور علی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایک بات کرتے ہوئے کہتا میرے پاس سب کچھ ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں بندہ پوچھتا میرے لائق جو حکم ہو کا کوئی حکم نہیں ہے بس دعا کر. یہ بے نیازی ہے. اور حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی نا لبنان کی اور اسرائیل کی پوری سپر طاقتیں جمع تھی. یہاں سے لوگوں نے خط لکھے حسن رسول اللہ صاحب کے پاس کسی امداد کی ضرورت ہو ہمیں بتائیں اسلحہ چاہیے پیسہ چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے کر سکتے ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ ہوتی ہے بے نیازی. لوگ اسے کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں بے نیازی کسی اور چیز میں ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے غنا تمندری کو کنات میں رکھا ہے. لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں. لم یجدوا ابدا کبھی نہیں پا سکیں گے. قبلہ کی آمد کا سوال پڑھ لیجیے. توجہ ماشاءاللہ لگ بھگ کے تھک کے بیٹھے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند تر ایک مرتبہ پھر بھی سوال پڑھ لیجیے. حدیث قدسی میں اللہ کے فرمان آپ کے ذہن تک پہنچ گئے. آخری فرمان الہی آپ تک پہنچا کر گفتگو کو تمام کروں گا. انی وضعت اجابت الدعاء فی رزق حلال والناس یطلبون بالقیل والقال لم یجدوا ابدا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دعا کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے. مجھے تو بات میں نے دعا کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے اور لوگ اسے لوٹ مار میں غریبوں کا حق کھا کے یتیموں کا حق کھا کے مسکینوں کا حق کھا کے. کیا خیال ہے کسی کو دھوکہ دے کر 500,000 کما لیے یہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج ہمارے معاشرے میں 90% لوگ درباروں پہ بھاگتے نظر آتے ہیں پیروں کے دروازے پر جاتے نظر آتے ہیں. اور مجھے پیران پیر کا فرمان سنا دوں. ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں کہتا ہے یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی کوئی وظیفہ بتا دیں. سرکار فرماتے ہیں رزق حلال کھا کے اللہ کو جشنان سے پکارے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. مجھے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے دعا کرو. جب تیرے جسم میں رزق حلال ہوگا تیرے خون میں حلال شامل ہوگا تیرا مال حلال ہوگا تیرا رزق حلال ہوگا یہ حلال کا صدقہ ہوگا. اللہ اور آل محمد سے جو طلب کرے گا دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا. رزق حلال کھانے کی بڑی برکت ہے. تھوڑا کھاؤ حلال کا کھاؤ. یہاں پہ جملہ کرتا ہوں کیونکہ اشر محرم کی ہے یہاں پر باقاعدہ آخری مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں کسی حوالے سے ایک پہلو نامکمل نہ رہ جائے. کسی کا حق کھایا
اور حق کھانا اس کی بھی کافی ساری قسمیں ہیں. جو خمس نہیں دیتا وہ آل محمد کا حق کھاتا ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ کا حق کھاتا ہے. جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، مسکینوں کا مال کھاتا ہے. چوری چوری ہوتی ہے، 100 کی بھی چوری ہوتی ہے، لاکھ کی بھی چوری ہوتی ہے. اور قبلہ یاد رکھیے، چوری کا کپڑا پہنا، چوری کے پیسے سے خمس نہیں دیا. عالم دین موجود ہے، جو بندہ لباس کا خمس نہیں دیتا اس لباس سے نماز جائز نہیں. کیا خیال ہے جس لباس میں نماز جائز نہیں عزاداری جائز ہوگی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کسی جواری کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ شرابی کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ چور کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ زانی کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے بھی کرتا ہے، آل محمد سے بھی کرتا ہے. عمل ہر کوئی کرتا ہے، قبول کسی کسی کا ہوتا ہے. اور ایک جملہ آپ کا میں نے پہلے کہا کہ حضرت ہو کے لیے اور عبادت الہی کے لیے میرے مولا نے ایک بات طلب کی تھی. ہمیشہ یاد رکھنا، مومن بننا آسان ہے، مومن بننا بہت مشکل ہے. عزادار حسین بننا آسان ہے، عزاداری مظلوم کربلا پر مرنا مشکل ہے. بھلا تموتن الا وانتم مسلمون. کبھی نہ مرنا، لیکن جب بھی مرنا مسلمان بننا، تب تمہاری سب کچھ قبول ہوگی، ورنہ سب کچھ بیکار ہے. جملہ عالم بھی موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب محمد جو کسی کا حق کھاتا ہے، بیٹی کا حق کھاتا ہے، بہن کا حق کھاتا ہے، اولاد کا حق کھاتا ہے، کسی یتیم کا حق کھاتا ہے، کھانے کے بعد جب میری بارگاہ میں آ کے نماز پڑھتا ہے، ما قام یصلی فی الصلاۃ فی المسجد فی البیت انی اولینو ابدا، جب تک وہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز کا عبادت کرتا ہے میں اللہ اس پر لعنت کرتا رہتا ہوں. کسی کا حق نہ کھا، ظالم نہ بن، مظلوم بن. اور میرے سامنے لکھا تھا قبلہ مولا کائنات کو، علی مجھ سے کیسے بات کرتا ہے، تجھے وہ منظر بھول گیا جب مسلمان تیرے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے. میرے مولا نے جواب میں لکھا، میرے شام تو نے یہ تو تسلیم کر لیا، میری برائی میں ہی تو نے میری عظمت کو بیان کر دیا. میری عظمت یہ ہے کہ تو نے خود تسلیم کیا کہ جب علی کے ساتھ یہ ہوا، علی مظلوم تھا، ظالم نہیں تھا. جو ہمارے اور ہمارے علماء جتنے بھی ہیں جس مظلوم کو رونے کے لیے بیٹھے ہو، وہ مظلوم تھے، ظالم نہیں تھے. کوئی تمہارا حق کھا لے اور بات ہے، تم کسی کا حق نہ کھاؤ. آج کیا ہو رہا ہے، طالبان کیا کر رہے ہیں؟ طالبان کیا کر رہے ہیں؟ جو کرتا ہے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مارتے ہیں. کہاں کا اسلام ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جو تارے حسین سے دور ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جانور بن سکتا ہے، درندہ بن سکتا ہے. شکر ادا کیا کرو تنہائی میں بیٹھ کر کے خدا نے تمہارے دلوں میں حسین کی محبت پیدا کر دی ہے کہ حسین کے صدقے میں تمہارے دلوں میں انسانیت بھی بیدار ہے اور مظلومیت بھی بیدار ہے. جیسے حالات بڑی اہمیت ہے. اور آخری خطبہ جو دیا میرے مولا نے 10 محرم کو قبلہ کربلا کے میدان میں، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، فلاں پڑھتا ہے، مولوی پڑھتے ہیں، ان کی تبلیغ کا اثر نظر نہیں آتا. کبھی مولویوں میں کیڑے نکالنے کی بجائے تنہائی میں اپنے گریبان میں پھانک کے تو دے، اس کا قصور ہے یا میرا اپنا قصور ہے؟ جو ہمارے مولا مسلم کربلا کا پیغام ہے. مولا نے بتایا کہ میں نواز رسول ہوں، دل بند رسول ہوں، میں نے حرام کام کیا نہیں، شریعت کو پامال کیا نہیں، کہ جس کی وجہ سے تم یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو. مولا نے سب کچھ کہہ دیا. مولا خود فرماتے ہیں یہ میں سب کچھ کہہ رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں تم پر اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ لقد بولیا بطونکم من الحرام. میں جانتا ہوں تم پر میری بات اثر نہیں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں
میرے جیسے کسی گناہگار کی بات میں بے اصلی تو ہو سکتی ہے، کیا معصوم کے کلام میں کچھ شک ہے؟ جو ہمارے بولنے والا حسین ہو، حسین منی وانا من الحسین، منیت کی منزل پر فائز حسین کھڑا ہے کربلا کے سامنے، مظلومیت کی انتہا ہے، درد دل بھی ہے، درد جگر بھی ہے، اولاد کا بھی صدمہ ہے، سب کچھ بھی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ابھی بھی راہ ہدایت پہ آ جاؤ تو میں اکبر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنا بڑا جملہ ہے کہ میرا مولا فرماتے تم آؤ گے نہیں، کیوں؟ میری بات تمہارے دل پر اثر نہیں کرے گی، اس وجہ سے نہیں کہ میرے کلام میں کوئی شک ہے، اس وجہ سے اثر نہیں کرے گی کہ تم حرام اتنا کھا چکے ہو کہ تمہارے اوپر امام کا کلام بھی اثر نہیں کر رہا۔ حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کا اثر ہوگا۔ آج میں مسئلہ بالکل نہیں پڑھوں گا، پہلے بھی میرے سے کہا قبلہ مسائل پڑھتے ہیں، آج کچھ زیادہ ہی پڑھ لیں گے۔ ایک جملہ موم بہنوں کے لیے ضرور کہوں گا، جس کے حلال کی اہمیت ہے نا، تھوڑا کھا لیں، حلال کا کھا لیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو فرمانبردار نہیں ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی، رزق حلال تو کھلا، اگر تیری اولاد فرمانبردار نہ ہو تو ہمارے ساتھ اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دو، کہ آپ نے تو یقیناً پڑھا ہوگا، علامہ باقر مجلسی صاحب کا بچپن ہے، ابھی بھی شام کو ماشی نے مشرق کے ذریعے یہاں شکاو کیا تھا۔ اکثر شہروں میں یہ رواج ختم ہو گیا ہے، ہمارے ہاں یہ رواج ابھی باقی ہے۔ وہ پانی چھڑکاو کر رہا تھا۔ علامہ باقر مجلسی ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کے علم میں، ایمان میں، اخلاق میں کسی قسم کا شبہ ہی نہیں ہے۔ بچپنا ہے ان کا، ایک کانٹا اٹھایا اور مشرق میں سوراخ کر دیا۔ اب صاف ظاہر ہے قریب مشرق تھی، یا ٹائر میں کانٹا چھپو دے، ہوا تو نکل جائے گی، پانی تو نکل جائے گا، نکل گیا پانی، مشرق ضائع ہو گئی۔ اب وہ ماشی آیا، باقر مجلسی صاحب کے والد بھی عالم تھے، ماں بھی عالمہ ہے، کہ آپ کے بیٹے نے میرا نقصان کر دیا، اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا کیا ہو گیا، یہ کوئی نقصان ہے، بچہ تھا کھیل رہا تھا، چھوٹی چھوٹی شکایتیں لے کر آ جاتے ہو۔ میرے بھائی بزرگ کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تربیت اولاد کے لیے لازم ہے۔ بیٹا چھوٹی سی غلطی کر کے آئے، اگر ایک گناہگار اپنے بیٹے کا محاسبہ کر، اس لیے کہ تیرا بیٹا اگر ایک چھوٹی سی غلطی کر کے آئے گا، کسی کا ایک انڈا چوری کر کے آئے گا، ماں کہے گی کوئی بات نہیں، میرا لال لے کر آ گئے، کل میں اسے دے دیتی ہوں۔ آج تیری اس شان کی وجہ سے ایک انڈا چوری کرنے کی بجائے کل تمہیں بڑا چکیت بن جائے گا۔ پہلے درجے پہ اس کو روک لے، اس کی برائی کو روکو، اس کی تربیت کرو، اس کو سرپرست کرو، ڈانٹو، اسے بتاؤ کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ باقی مجلسی صاحب کے والد نے پیسے نکالے، مشرق کے پیسے اسے دے دیے، اس کا نقصان پورا کر دیا۔ سوچنے لگے کہ کون سا ایسا کام مجھ سے سرزد ہوا کہ آج میرے بیٹے نے یہ ظلم کیا ہے۔ سوچا تو سمجھ میں آیا، اپنی بیوی سے پوچھا، اللہ کی بندی یہ بتا، ہمارے بیٹے نے آج ایک مومن کا نقصان کر دیا، تجھ سے کیا کرتی ہوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ الحمدللہ میرا رزق بھی پاک ہے، خمس بھی دیتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، کسی کا حق بھی نہیں کھاتا، رزق حلال کھاتا ہوں، اور میرا یقین ہے تو بھی عالمہ ہے، ایسے کرتی ہوگی۔ سوچنے لگی وہ مومنہ عالمہ، سوچ کے اس کے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات آئی، اور اسی کو نتیجہ سمجھیے گا، پیغام سمجھیے گا، یہی کے بات روک رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی اور تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مجلسی صاحب کی والدہ، البتہ اتنا مجھے یاد ضرور آتا ہے کہ ایک دن میں سہیلی کے گھر گئی۔ کس کے گھر گئی؟ صحن میں انار کا ایک درخت لگا ہوا تھا، سرخ انار پکے ہوئے تھے۔ میں نے سہیلی کی اجازت کے بغیر انار کو توڑا نہیں، انار پورا نہیں توڑا، ایک کانٹا توڑا، تھوڑا سا چبویا، تھوڑا سا چبویا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس کانٹے پہ
پہ کتنا انار کا رس لگا ہوگا، قطرے سے بھی کم. وہی میں نے چکھا، انار میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں. بس اسی وقت مدرجی صاحب کے والد نے کہا کہ اللہ کی بندی، تو نے کسی مومنہ کی، اہل بیت کی، اہل گھر کی جو گھر والے ہیں ان کی اجازت کے بغیر یہ ظلم کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج تیرے اور میرے بیٹے نے یہ نقصان کر دیا ہے. ہم تو 1 کلو سیب لینے جائیں گے، 1 کلو انگور لینے جائیں گے، اس کے تولتے تک 1 پاؤ تو ویسے تک کھاتے ہیں. مجھے بتا دیجیے، مومن رزق حلال کھاتا ہے، جو رزق حلال کھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ جو رزق حلال کھاتا ہے اس پر قرآن بھی اثر کرتا ہے، اہل بیت کا فرمان بھی اثر کرتا ہے. خدا ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہمیں اپنی اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں بامقصد عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ. روے بیمار کھڑی ایسی بچڑی نہ کدی بیمار کھڑے نالے اصغر نو ملے آوی وے علما والا نالے اصغر نو ملے آوی وے علما والا نالے اصغر نو ملے آوی وے علما والا پھر میں جان نہ دیوانگی پھر میں جان نہ دیوانگی ساری
بیمار کھڑے نانے اصغر نو ملایا وے علما والا نالے اصغر نو ملایا وے علما والا نالے اصغر نو ملایا وے علما والا پھر میں جان نہ دیواگی پھر میں جان نہ دیواگی ساری نہ کرتی آیو ویرا کرا میں بیمار کھڑی بیمار روے بیمار کھڑی آیو ویرا دے گھراں وچ روے بیمار کھڑی آیو ویرا دے گھراں وچ روے بیمار کھڑی میں بیمار ویرن کی میں تیرے کول آواں میں بیمار ویرن کی میں تیرے کول آواں میں بیمار ویرن کی میں تیرے کول آواں کربلا دی مدینے تو کربلا دی مدینے تو دشمار بڑے میرے مولا دی مظلوم حسین دی ڈھوکے وتے میرے مولا دی مظلوم حسین دی ڈھوکے سادات دے گھر وچ ماتم ہن سادات دے گھر وچ ماتم ہن پہ خوشیاں منے دے لوگ مت پوندے نانے دے شہر وچالے تڑدی دارا دی مت پوندے نانے دے شہر وچالے راجا درلا دی بی بی دی نہ کھل دے سر دے والے راجا درلا دی بی بی دی نہ کھل دے سر دے والے نہ رکھ دے بازاراں دے نہ رش دے دے بازاراں دے نارے دے
وتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے دادا دے یا گال میں کو رہی 40 سال روئے دی دادا دے یا گال میں کو رہی 40 سال روئے دی میں مر میدان دیکھا میری ماں بازار نہ گی میں مر میدان دیکھا میری ماں بازار نہ گی لکھ میری قید نبھاوا لکھ میری قید نبھاوا نعرہ رومن لاشا کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے پھوپھیاں دے سانگ شام گیا رات روندا سجادے پھوپھیاں دے سانگ شام گیا رات روندا سجادے 15 آذان سنیا ہن ایک چوک دے وچ میں کو یادے 15 آذان سنیا ہن ایک چوک دے وچ میں کو یادے ہر بارش وسدی پتھراں دی ہر بارش وسدی پتھراں دی ہن گل دے وچ تاکے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین دی جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین دی جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین دی جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین دی جو کے بد شام دے چوک بازار وچ جڑا خطبہ سیل سنایا بد شام دے چوک بازار وچ جڑا خطبہ سیل سنایا خاموشی تھا بازار گئے 1 لاکھ تا سکتا کھایا خاموشی تھا بازار گئے 1 لاکھ تا سکتا کھایا بدیا دے ہنیا ہے در گئے بدیا دے ہنیا ہے در گئے ہر چوک لوگ کھڑو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے جاگ بتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے جدہ وچ دربار شرابی دے میری سین دی پیشی پئی جدہ وچ دربار شرابی دے میری سین دی پیشی پئی بول سامنے 900 کرسی دے میری سین بلائی گئی بول سامنے 900 کرسی دے میری سین بلائی گئی میری ماتا نچ پینا چین میری ماتا نچ پینا
مظلوم حسین جو کے وتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے سادات دے گھر وچ ماتم ہن سادات دے گھر وچ ماتم ہن بے خوشیاں منے دے لوگے لوگ وتے میرے مولا دی مظلوم حسین جو کے بطول دادی منت کرے آبادی بے وس بطول دادی منت کرے آبادی بٹیا لوٹا ضرورت بٹیا لوٹا ضرورت او دینا دادی بطول دادی منت کرے آبادی بے وس بطول دادی منت کرے آبادی بنا سنگ میں مسلمانا بے وس بطول دادی منت قرآن قرآن بطول دادی منت کرے ہوا ہوا دے مخاطے ہوئے کرے ہوا بطول دادی منت کرے بچانا محنت بچانے بطول دادی منت بابا لو دریائی دینا دیا بابی بے وس بطول کلام کریو بطول دادی منت کرے ہوا چھوڑا کرے ہوا دی فضلہ بابا مر دریا جے بازو کرے ہوا دی بے وس گاڑی دے بعد میرے پردہ بنایا کوئی نہیں دی بے وس بطول دادی منت کرے ہوا دی کربل دکھا کے تیرے رتبے خدا بدے تھی کربل دکھا کے تیرے رتبے خدا بدے تھی کربل دکھا تو ہو سے زینب دعا کرے تھی کھا کے شفا تو ہو سے زینب دعا کرے تھی احسان کر کے کر جا احسان کر کے کر جا میت بطول دادی منت کرے
رنگ خون دا بٹا گئی رنگ خون دا بٹا گئی اور رنگت بطول جاتی منت کرے ہوا مٹیا بطول جاتی منت کرے آبادی بے بس بطول جاتی منت کرے آبادی نانے کچا دساوے نا ویر میں کوا کے نانے کچا دساوے نا ویر میں کوا کے شام ویدی پئیاں دیوار ستم دے پاکے ہن شام ویدی پئیاں دیوار ستم دے پاکے نانا میں بڑھ کے دامن نانا میں بڑھ کے دامن او اسلام دی بقا دے بھول جاتے بطول جاتی منت کرے آبادی بے بس بطول جاتی منت کرے آبادی میں نے سلام آنکھیں گادی دی پاک ماں کو میں نے سلام آنکھیں گادی دی پاک ماں کو موت آنکھیں اجاڑ گئی ہے غازی کی موت کو ممنون ہم ڈالی ممنون ہم ڈالی امنی جی وفا شرعام بدا
گل تو کنتارا دے خطبے سن بیٹھا خطبے سن بیٹھا شریعام بدارا دے اوکے موڑو اوکے موڑو سمر بہارا دے خطبے سن بیٹھا خطبے سن بیٹھا شریعام بدارا دے اوکے موڑو دنگ گلیاں دنگ گلیاں بازار سجائے گئے عظمت دیا پلیاں عظمت دیا پلیاں